محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اصول فقہ اور فقہ کے جو قواعد اور اصول ہیں اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے شروع کی گئی ہے، اور سب سے پہلا قاعدہ ہم نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا، ہمارے ذکر کے لحاظ سے جو پہلا قاعدہ آپ کے سامنے پیش ہوا وہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، جس کی شرح آپ کے سامنے کی، اس کی وضاحت کی پچھلے 2 درس میں اس کے تعلق سے باتیں آ چکی ہیں، اور آج کے اس درس میں بھی اسی قاعدے کے تعلق سے چند باتیں پہلے عرض کریں گے۔ اس کے بعد جو ٹائم بچے گا تو انشاءاللہ ایک دوسرا قاعدہ جو اسی قاعدے سے جڑا ہوا قاعدہ ہے، اس قاعدے کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کی مشقت، پریشانی یہ آسانی کھینچ کر لاتی ہے، یعنی مشقتیں اور پریشانیاں یہ آسانی کا سبب بنتی ہیں، اور ہماری شریعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔ ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں اس شریعت میں، اسلامی شریعت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو ان کی طاقت سے باہر ہو، جس میں ان کے لیے بہت مشقت ہو، اتنی مشقت کہ ان کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مکلف نہیں بنایا۔ تو اس قاعدے کی جو دلیلیں تھیں قرآن میں، حدیث میں، ہم نے وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے، اور اس قاعدے کو اور واضح کرنے کے لیے جو بات چیزیں تھیں اسلامی شریعت میں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف رکھی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، عبادات میں، معاملات میں کس طرح سے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، اس کی جو قسمیں ہیں وہ سب بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ آج کے درس میں جو پہلی بات ہم ذکر کریں گے وہ ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں اسباب التخفیف، یعنی کسی بھی عبادت کو ہلکا کرنا، کسی بھی مسئلے کو ہلکا کرنا، شریعت کے کسی بھی حکم کو ہلکا کر دینا، لوگوں کی پریشانی کا جو ہے خیال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس عمل کو ادا کرنے میں اس کی کسی مجبوری کی وجہ سے اسے پریشانی ہو رہی ہے تو اسے ہلکا کر دینا۔ تو اسلامی عبادات اور اسلامی معاملات کے جو احکام ہیں، ان احکام کو ہلکا جو کیا گیا ہے اس کو تخفیف کہتے ہیں، یعنی جو حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، عام حالات میں، وہ بعض لوگوں کے حق میں یا بعض حالات میں اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اس کام کو ہلکا کر دیا جاتا ہے لوگوں کی پریشانی اور مشقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو شریعت میں تخفیف کے جو اسباب رہے ہیں، ہلکا کرنے کے جو اسباب رہے ہیں، آج پہلے ہم درس میں ان اسباب کا جائزہ لیں گے، یعنی یہ اسباب ہم ذکر کریں گے۔ اسباب التخفیف، شریعت میں جو آسانیاں پیدا کی گئیں اور مسئلے کو جو ہلکا کر دیا گیا، لوگوں کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے، لوگوں کی مشقت کا خیال کرتے ہوئے یا مشقت والی حالت کا خیال کرتے ہوئے، تو یہ کیا کیا اسباب رہے ہیں اس کے، یہ اسباب ہم جانیں گے تو نیا کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آئے گا تو ہم یہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ تخفیف یعنی تیسیر کے، آسانی پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، یہاں اس میں سے کوئی سبب پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے، تو ہم کو جاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اسباب تخفیف ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فقہائے کرام نے عام طریقے سے جو تخفیف کے اسباب رہے ہیں شریعت میں،
उनको 7 बड़े बड़े असबाब उसमें से जिक्र किए हैं। हम वही असबाब आपके सामने भी जिक्र करेंगे। सबसे पहला सबब क्या है इसमें? सफ़र है। तरतीब इधर उधर हो सकती है, कोई मसला ये नहीं कि जिस तरतीब से हम जिक्र करें वही तरतीब जरूरी नहीं। हम जो तरतीब जिक्र कर रहे हैं उसके लिहाज से क्या है? सफ़र ये तखफीफ के और इबादत को हल्का करने या आसानी पैदा करने का एक सबब रहा है शरीयत में। और ये ऐसा सबब है कि आप में से हर कोई ये जानता होगा। आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसाफिर के लिए बहुत सारी इबादत में कमी कर दी है, या इबादत को हल्का कर दिया है, या इबादत में इख्तियार दे दिया है कि अगर चाहे तो अभी उस इबादत को अंजाम दे, नहीं तो बाद में जब सफ़र ख़त्म हो जाए तो घर पहुंचने के बाद, वतन वापसी के बाद उसे अंजाम दे। तो ये सफ़र ये एक सबब रहा है तखफीफ का। ये सबब इस्लामी अहकाम, इस्लामी मसाइल और इस्लामी इबादत, उसके मामलात, तो इसमें तखफीफ का एक सबब रहा है। अब अगर कोई शख्स मुसाफिर है तो पहले भी आपके सामने बात आई कि 4 रकात की नमाज उसके हक में 2 रकात हो जाती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए तखफीफ है। इसी तरह से अगर कोई शख्स मुसाफिर है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए गुंजाइश रखी है कि रोज़ा रमज़ान के महीने में अगर सफ़र किया है तो रोज़ा वो रमज़ान में ना रख करके बाद में उसकी क़ज़ा कर ले, ये उसके लिए तखफीफ कर रखी है। और यही हाल मौज़ों पर मसह करने के बारे में भी है। अगर आदमी अपने वतन में रहता है, अपने शहर में रहता है, तो मोज़ा अगर पहना है, सॉक्स अगर पहना है वज़ू करके, तो उसके लिए ये जो है चीज़ रखी गई है कि 1 दिन और 1 रात, पूरा 1 दिन 1 रात अपने मोज़े पर, अपने सॉक्स पर मसह कर सकता है। तो 1 दिन और 1 रात की रुख्सत है उसके लिए। लेकिन अगर मुसाफिर है तो मुसाफिर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 3 दिन और 3 रात की रुख्सत, जो शरीयत हमारी है उसमें 3 दिन और 3 रात की रुख्सत रखी गई है। हुक्म चाहे अल्लाह ताला की तरफ से आए, यानी कुरान में जिक्र हो या हदीस में जिक्र हो, दोनों सूरतों में हम यही कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं देते थे। जो वही होती थी, जो वही आती थी, उसी के मुताबिक आप जो है इस्लामी शरीयत को बयान करते थे। ये आपका तरीक़ा था। इसीलिए हमने कहा कि जो है अल्लाह ताला ने, वरना कभी हो सकता है कि कोई बंदा अल्लाह का हमारी पकड़ शुरू कर ले, कुरान में तो कहीं ये है नहीं। ये 3 दिन और 3 रात की बात मुसाफिर के लिए तो हदीस में पाई जाती है, और आपने क्यों कहा अल्लाह ताला ने? तो अल्लाह ताला ही का ये हुक्म है, चाहे वो कुरान में हो चाहे वो हदीस में हो। तो मैंने आपके सामने जो है ये चीज़ पेश की। यहाँ ये बात भी आपके सामने थोड़ी देर के लिए अर्ज कर दूं कि सफ़र जो भी है, जिसे मुआशरे और समाज में, सोसाइटी में सफ़र कहा जाता हो, उस पर इसका जो है ये जो इबादत की तखफीफ का मामला है या इख्तियार का जो मामला है, ये सारी जो सहूलतें हैं, रुख्सतें हैं, ये सब की सब एक मुसाफिर को हासिल होंगी अगर उसका सफ़र इतनी दूर का है कि उसे मुसाफिर जाना जाता है, पहचाना जाता है, कहा जाता है वहाँ पर कि फलां आदमी सफ़र में है। एक बात और इसमें जिक्र कर दूं कि सफ़र में मशक्क़त होने की वजह से, परेशानी होने ही की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत हल्की की हैं, आसानियाँ पैदा की हैं मुसाफिर के लिए। अब आज के ज़माने में हो सकता है हमारे भाई और बहनों में से कोई ये कहे कि अगर कोई शख्स हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा है, ट्रेन में एसी में आराम से सफ़र कर रहा है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है, या अपनी जो है कार है और एसी चला करके आराम से बड़े सुकून के साथ पिकनिक मनाते हुए, अब तो लोग पिकनिक मनाने के लिए भी चले जाया करते हैं और सैर व तफरीह के लिए भी चले जाते हैं, लोग जो है अपना वक्त गुजारने के लिए चले जाते हैं। अगरचे कि मोमिन ये सब काम नहीं करता है, मोमिन तो सफ़र सिर्फ ज़रूरत के लिए करता है। मोमिन की कभी ये शान नहीं हो सकती
کہ وہ ٹائم پاس کرے، اس کے پاس جو بھی ٹائم ہے، وقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگرچہ کی آسانیاں اس زمانے میں پچھلے زمانے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور سفر میں اتنی زیادہ پریشانی اور مشقت نہیں ہوتی، پھر بھی سفر کے ساتھ جو عبادات ہلکی کر دی گئی ہیں، جو آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، وہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ ہمیشہ ایک عام ضابطہ بیان کر دیا جاتا ہے، ایک عام قاعدہ بیان کر دیا جاتا ہے، تو یہ چونکہ کتاب و سنت میں موجود ہے یہ، اور سفر کو باقاعدہ اس کے لیے ایک سبب بنایا گیا ہے، تخفیف کا اور آسانی پیدا کرنے کا ایک سبب بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے متعین کیا ہے، قیامت تک یہ چیز باقی رہے گی، چاہے سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں، لیکن سفر میں بہرحال مشقت تو ہوتی ہے۔ ہاں، اس زمانے کی مشقت نہ ہو، اتنی پریشانی نہ ہو، تو ہر زمانے کی مشقت اور پریشانی اسی زمانے کے لحاظ سے ہوگی۔ پچھلے زمانے میں لوگ جو ہے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر پیدل چل کے کہیں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ آج کیا ہمارا جسم اس کا جو ہے اس مشقت کا اور اس کو برداشت کرنے کا عادی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا جسم بھی آج کل بڑا ہی آرام طلب ہو چکا ہے، اس کے اندر وہ مشقتیں اٹھانے کی اب وہ صلاحیت بھی نہیں رہی جو پچھلے زمانے کے لوگ مشقت اور پریشانی اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو جیسا کچھ بھی ہے سفر آج کے اس دور میں، بہرحال اس میں بھی کچھ نہ کچھ آج کے اس دور کے لحاظ سے، ہمارے اس جسم کے لحاظ سے، ہماری برداشت کی قوت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ مشقت تو ہوتی ہے۔ تو ایک تو سبب ہم نے آپ کو بیان کر دیا، پہلا سبب جو تیسیر اور تخفیف کا سبب ہے، یعنی کسی بھی عبادت کو ہلکا کرنا یا کسی بھی حکم میں جو ہے آسانی پیدا کرنا، شریعت کے حکم میں آسانی پیدا کرنا، اس کے تعلق سے جو اسباب ہیں، پہلا سبب سفر، وہ آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا۔ دوسرا سبب ہے بیماری۔ بیماری بھی یہ اسلام میں جن اسباب کی بنیاد پر آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، عبادات میں تخفیف کی گئی ہے، معاملات کو آسان کیا گیا ہے، تو یہ جو ہے اسلام میں ایک دوسرا سبب اس کا کیا ہے؟ بیماری ہے، مرض، بیماری جو ہے، بیماری ہی کی وجہ سے نماز آدمی جیسے چاہے پڑھ سکتا ہے، جو جتنی اس کی قدرت اور طاقت ہے، کھڑا ہو کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، بہت کمزوری ہو گئی ہے تو بیٹھ کر کے پڑھ لے، زمین پر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو اب آج کل کرسی پر دیکھتے ہیں لوگ پاس پڑھتے رہتے ہیں، تو مجبوری اگر ہے واقعی معنی میں تو کرسی پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو اسلامی جو ہے عبادات میں تخفیف کا سبب ہے بیماری اگر واقعی ہے آدمی کے لیے اور مشقت ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا۔ آج کے زمانے کی مشقتیں ہم نے آپ سے کہا الگ ہے، اور پہلے زمانے کی مشقتیں اور پریشانیاں الگ ہوتی تھی۔ آج بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے چلنا اتنا مشکل نہیں، کھڑا ہونا بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا ان کو جو ہے، لیکن کیا ہے ان کے لیے مشقت کیا ہے، پریشانی کیا ہے کہ رکوع میں جانا یا اپنے گھٹنے کو جو ہے اپنے پیر کو موڑ کر کے بیٹھنا، جسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، یا بیٹھ گئے جو ہے تو پھر اٹھنا، کھڑے ہونا ان کے لیے یہ مشکل ہے، گھٹنا بہت درد کرتا ہے، کچھ اس طرح کی مشقت ہے، پریشانی ہے۔ آج کے دور کی یہ پریشانیاں ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو، آج کل تو ہمارے بچوں تک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنا گھٹنا موڑ کر کے نہیں بیٹھ پاتے ہیں، بچوں تک کا یہ حال ہے، بڑے بوڑھوں کو چھوڑیے، یہ جو کہ یہ جو امریکن اسٹائل ہے، ویسٹرن جو اسٹائل ہے ٹوائلٹ کا، اس کے لحاظ سے اب وہ کرسی پر بیٹھ کر کے عادت پڑ گئی، بچے جو چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کو پیر موڑ کر کے بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے، وہ اگر کہیں انڈین اسٹائل کا جو ہے ٹوائلٹ مل جائے تو اس میں وہ جا کر کے اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتے، نیچرل کال کے لیے وہاں نہیں جاتے۔ تو یہ
لوگوں کی اپنی جو ہے جسم کی جو ان کی کیفیت ہو گئی ہے اور جس طرح کی ان کی عادتیں ہو گئی ہیں اس کے لحاظ سے آج کے اس زمانے میں کرسی پر بھی بیٹھ کر پڑھنے کی ایک ضرورت بن جاتی ہے جو پچھلے زمانے میں شاید نہیں بنتی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسی کا ذکر ملنے کے باوجود بھی اس زمانے میں کرسی پر نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیماری بھی ایک سبب ہے اس کا۔ تو جیسی طاقت ہے، مشقت اگر بہت زیادہ ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں بیٹھ سکتے، پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھ لیں، لیٹ میں کر کے پڑھنے میں اگر پہلو کے بل لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو جو ہے چت لیٹ کر کے جو پڑھنا جسے چت لیٹنا کہتے ہیں ویسا لیٹ کر کے پڑھ لیں، اور جس کیفیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ یہ بیماری اسلامی عبادات میں تخفیف کا ایک سبب ہے۔ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تیمم کر لے۔ اگر جو ہے انسان بیمار ہے یا پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بیمار ہونے کا ڈر ہے، اگر ایسا کچھ ہے، مشقت ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو بیماری، میں نے آپ سے کہا کہ بیماری ایک اہم سبب ہے شریعت میں کہ اس کی وجہ سے یا تو عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تخفیف کر دی ہے کہ اس کی طرف سے اگر نیابت جائز ہے تو دوسرا آدمی وہ عبادت کر سکتا ہے، جس میں نیابت جائز نہیں ہوتی۔ نیابت کا مطلب یہ کہ اس کی طرف سے کوئی اور نہیں وہ ادا کر سکتا، تو اس میں کافی تخفیف کر دی گئی ہے، آسانیاں پیدا کر دی گئی ہے۔ نماز کی میں نے مثال دی آپ کو، جو ہے اسی طریقے سے جو ہے روزے کے تعلق سے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، طہارت کے تعلق سے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ لیکن اگر آدمی بیمار ہے اور حج کے لیے گیا ہے، کنکڑ جا کر کے رمی جمرات جسے کہتے ہیں، کنکڑ مارنا، تو وہ نہیں کر سکتا، تو اس میں نیابت جائز ہے۔ گیا ہے حج کے لیے اور کچھ کیا، لیکن وہاں بھیڑ ہے اور وہاں جا نہیں سکتا، اس کے لیے پریشانی ہے، اس کا دل گھبراتا ہے، کچھ پریشانی ہے، تو دوسرا آدمی اس کی طرف سے نیابت کر کے وہ خود جا کر کے اس کی طرف سے بھی کنکڑی مار کے آ سکتا ہے۔ تو یہاں نیابت جائز ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تخفیف، یہ آسانی شریعت نے رکھی ہے اس کے لیے حج کے معاملے میں۔ اسی طریقے سے صرف کنکڑی مارنا ہی نہیں، خود جو ہے حج کرنا بھی، اگر وہ خود حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، یا بہت زیادہ بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے، تو اس کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے دوسرا آدمی حج کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ بیماری کی وجہ سے پیدا کی ہے۔ تو عبادات میں اس طرح کی چیزیں رکھی گئی۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں جو کہ حرام کے قبیل سے ہوتی ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے، اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے وہ چیز حلال کے درجے میں بھی آ سکتی ہے۔ لیکن یہ مثالیں میں آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اسی سے جڑا ہوا جو ایک دوسرا قاعدہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات، کی ضرورتیں، مجبوریاں حرام کو حلال کر دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آج وقت ملا تو آج ہی شروع کر دیں گے اس قاعدے کو، آج نہیں ملا تو جو ہے اس کے بعد آئندہ ہفتے یعنی اگلے جو ہے پیر سے، منڈے سے اس کو شروع کریں گے۔ ویسے انشاءاللہ کوشش تو کریں گے کہ آج ہی شروع کریں۔ تیسرا جو سبب ہے وہ سبب ہے الاکراہ کہتے ہیں۔ الاکراہ عربی میں کہتے ہیں، اکراہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا۔ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا۔ تو اگر سامنے والا شخص جو کہ ہمارا دشمن ہے، اگر ہمیں کسی کام کے لیے مجبور کر رہا ہے جو کہ شریعت میں حرام ہے، لیکن وہ مجبور کر رہا ہے ہم کو وہ کام کرنے کے لیے، یا یہ کہ ہم پر جو واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہم پر واجب ہے، یہ فرض ہے، ہم کو فرض چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے، تو یہ جب مجبور کر دیا جاتا ہے کسی شخص کو، جسے عربی میں اکراہ کہا جاتا ہے،
تو ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ یعنی میں اب آپ کو مثالیں دے کر کے سمجھاؤں اس کو، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو ہے اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے تو مجبوری کی حالت میں اگر اس کو مجبور کا مطلب یہ کہ اس کو بالکل جو ہے گن رکھ کر کے گن پوائنٹ پر جو ہے اس سے کہا جائے کہ تم یہ کلمہ کفر کہو یا یہ کہ اس بت کے لیے سجدہ کرو، یا آج کل جو بہت زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ جے شری رام بولو، یہ بولو وہ بولو، جو اس طرح کی چیزیں اگر کسی کو مجبور کر دیا جاتا ہے، اور مجبور کا مطلب یہ کہ دھمکی ایسی دی گئی ہے کہ جس میں یا تو اس کی جان چلی جائے گی یا اس کا مال کا بہت زیادہ نقصان جس سے اس کے لیے بھرپائی مشکل ہو جائے، یا یہ کہ جو ہے اس کے بدن کا، اس کے جسم کا کوئی جو ہے حصہ کاٹنے کی دھمکی دے دی جائے، تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہاری زبان کاٹ دیں گے، جو ہے تمہارا کان کاٹ دیں گے، تمہارا پیر کاٹ دیں گے، کچھ بھی اس طرح کی جو ہے اگر جان کی یا تو جو ہے جسم کے کسی حصے کو یا کوئی بہت زیادہ نقصان پہنچانے کا معاملہ اگر ہے، اور اس سے پوری کمیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے کا کسی کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جب مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے کے لیے، تو اس مجبوری کی حالت میں صرف زبان سے وہ کلمہ کہہ دے، دل ایمان پر مطمئن ہو اور دل میں یہ کفر کا کلمہ نہ ہو، بس صرف زبان سے ہی اسے کہہ رہا ہے سامنے والے کو سنانے کے لیے، لیکن اس کا دل تو ایمان سے لبریز ہے، اس میں کہیں کوئی خرابی یا کمی نہیں ہے، تو اس کو اسلام میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ آسانی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ کوئی جو ہے جو یہ عورت ہے، کوئی خاتون ہے، اس کی عزت بھی بڑی اہم ہوتی ہے، تو اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اس طرح سے اگر جو ہے کہہ کر کے اپنی عزت کو محفوظ کرتی ہے، بچاتی ہے۔ اسی طرح سے مال کا بہت زیادہ ضیاع کا مسئلہ ہو، نقصان کا مسئلہ ہو، بربادی کا مسئلہ ہو، تو اس کو بچانے کے لیے، اپنی عقل بچانے کے لیے جو بھی اس طرح کی جو ہے شکلیں ہو سکتی ہیں، اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبوری، جب اس کو مجبور کر دیا گیا، یہ مجبوری جو ہے کیا ہے؟ اکراہ والی مجبوری، یعنی کوئی شخص مجبور کر رہا ہے کسی کام کے لیے اور اس مجبوری کی حالت میں اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے وقت میں بھی احکام میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ یہ بھی تخفیف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ میں اب آپ کو جو ہے بتاؤں کہ جیسے شراب پینا ہمارے لیے حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ اب کوئی آ کر کے جو ہے زبردستی پیو نہیں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، پیو نہیں تو میں تم کو بہت ماروں گا، یعنی اتنا مار، اتنی مار، ایسی دھمکی کہ آدمی کو اس سے نقصان، بہت زیادہ نقصان ہونے کا ڈر ہو، تو یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے معمولی جو ہے تکلیف برداشت کر لے گا آدمی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مشقت جو ہے بہت زیادہ ہونے کا ڈر ہے، تب جو ہے یہ مجبور کر دیا گیا تو ٹھیک ہے، شراب پی لے گا، کوئی حرج نہیں۔ یہ حرام ہے، لیکن ایسے وقت میں یہ کراہ کا معاملہ ہو گیا ہے تو یہ شریعت نے یہ گنجائش اس کے لیے رکھی ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی عبادت جو کہ ضروری ہے ہمارے لیے، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھے ہوئے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں شرپسند لوگ پریشان کرنے لگے اور جانتے ہیں کہ یہ روزہ ہے، اس کا روزہ توڑوا دو، بالکل مجبور کر دیا، بہت ماریں گے یا مارتے جا رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ پانی پیو ہمارے سامنے، یہ کھا لو ہمارے سامنے، یعنی ہمارا روزہ توڑنے کے لیے پورے طریقے سے ہمیں مجبور کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ شریعت اس میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو تخفیف کے، تیسیر کے، یعنی آسانی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ مجبور کر دیا گیا ہو تو ایسے وقت میں اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس طرح کی چیز جو حرام ہے اس کو جو ہے دل سے نہیں، بس یہ ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے لذت لے کر کے نہیں، بلکہ صرف مجبوری کی وجہ سے اس نے جو ہے
حلق کے نیچے اتار لیا، کوئی بات نہیں ہے، یہ روزہ ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اس وقت جو ہے اسے اگر مجبور کیا جا رہا ہے تو روزہ افطار کر لینے کی اس کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تخفیف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ کوئی شخص جو ہے آ کر کے اسے کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے نبی کو برا بھلا کہنے کے لیے کہ برا بھلا کہو نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا، کچھ اپنی طرف سے کلمہ کہتا ہے کہ یہ کہو ان کے حق میں نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا شخص کیا ہے؟ سزا اس کی یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی مسلمان ہے اور یہ جو ہے اگر ایسی کوئی حرکت کر رہا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا میرے بھائی، اس کی سزا ہے یہ۔ لیکن کیا ہے یہاں پر؟ چونکہ مجبوری ہے، اسے مجبور کیا گیا ہے، اس کے لیے دل سے نہیں، وہ صرف زبان سے اس نے اتنا کہہ دیا تاکہ وہ اپنے جان کی حفاظت کر سکے، یا یہ کہ اپنے جو ہے اعضاء کی حفاظت کر سکے، اپنے مال کی حفاظت کر سکے، جو ہے اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، تو اس سے جو ہے شریعت نے اس کے لیے یہ تخفیف رکھی ہے۔ اسی طرح سے چوتھا سبب اس کا یہ ہے نسیان یا سہو بھی کہتے ہیں اس کو۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ انسان کی فطرت ہے میرے بھائیوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کی طبیعت اور فطرت میں بھول جانا ہے۔ یہ بہت آپ نے سنا ہو کہ نسی آدم فنسی اولاد کی، آدم بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی، تو ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے۔ تو انسانوں کی یہ فطرت ہے بھول جانا کسی چیز کو، جسے عربی میں نسیان کہا جاتا ہے۔ تو یہ نسیان بھی احکام کی تخفیف یعنی اس آسانی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان بھول جائے، بھول جانے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پایا۔ تو اس میں کیا شکل ہوتی ہے اس کی؟ تو کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی، جو عمل کرتا ہے آدمی تو وہ جو ہے دو قسم ہے، اس کی ایک کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے اور دوسرے کا تعلق بندوں کے حقوق سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو بات ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں اگر انسان اس میں بھول جاتا ہے تو اس کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اس کا تدارک کرنا ممکن ہے، انسان بھول گیا، اللہ تعالیٰ کا وہ حق تھا، وہ عبادت تھی جو کرنی تھی اسے، وہ واجب حکم تھا جو کہ اسے بجا لانا تھا، لیکن بھول گیا وہ، اور اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے، جیسے نماز پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں خیال آیا کہ جو ہے دیکھو اب تو ٹائم، ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو واپس آئے تو تقریباً 9:30 کے قریب ہو رہا، تو ابھی نماز نہیں پڑھے تھے، سوچا کہ جو ہے چلو درس دینے کے بعد نماز پڑھ لیں گے۔ ایسا کرتے رہتے ہیں، آپ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا معاملہ ہو گیا تو آپ سوچیں گے پہلے درس میں شرکت کر لیتے ہیں، 10:30 بجے کی جو ہے نماز پڑھ لیں گے یا اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ عشاء کی نماز جتنا تاخیر سے پڑھیں، اگر جماعت چھوٹ گئی ہے تو جتنا بھی تاخیر سے پڑھیں اتنا اچھا ہے، ورنہ جماعت جب بھی متعین ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو ابھی میں نے آپ سے جو یہ کہا بھول جانا، پھر اس کے بعد یاد نہیں رہا، بھول ہی گئے، بالکل بھول ہی گئے، پڑھی ہی نہیں عشاء کی نماز، تو اب نماز پڑھنا بھول گیا کوئی آدمی، تو یہ کس کا، یہ حق کیسا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اب دوسری کیا ہے اس میں کہ حقوق اللہ کی بھی ہم نے کہا دو قسم ہیں۔ ایک قسم کیا ہے کہ اس عمل کو، اس عبادت کو ادا کرنا پھر ممکن ہو، جس کو کہتے ہیں عربی میں کہ اس کا تدارک ممکن ہو، تدارک کہتے ہیں، یعنی اس عبادت کو ہم بعد میں ادا کر سکتے ہوں، جیسے نماز کی میں نے مثال دی۔ اب نماز کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عشاء کی نماز چھوٹ گئی، لیکن جس وقت بھی ہمیں یاد آ جائے کہ ہماری عشاء کی نماز چھوٹ گئی تھی تو یاد رکھیے
और इशा की नमाज हमें उसी वक्त पढ़नी है। इसी को कहते हैं तदारुक मुमकिन है। इसको किया जा सकता है बाद में, तो ऐसा भूल जाना जिसमें बाद में उस इबादत को करना मुमकिन है और उसका तदारुक मुमकिन है, तो अभी वो फर्जियत खत्म नहीं होती है। सिर्फ इसमें आसानी इतनी रखी गई है कि जब याद आ जाए उस वक्त उसे पढ़ लेना है। याद रखना, जब याद आ जाए उसे पढ़ लेना है।